جی دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹ ٹیپ کی کہ کس طریقے سے ہم ٹیپ کو ورڈ کے اندر سیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹیپ کیا چیز ہے اور ٹیپ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے. اس سے ہماری فارمیٹنگ کے اندر ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے. ٹیپ یہ کی بورڈ کے اندر لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کیپس لاک، اس کے اوپر ٹیپ بٹن ہے. اس ٹیپ کے بٹن سے ہم ٹیپ دیتے ہیں جو کہ ایک فاصلہ آ جاتا ہے. یہ میں بھی ٹیپ بٹن دبا رہا ہوں، یہ دیکھیے کرسر میرا کہاں جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو بائی ڈیفالٹ ورڈ کے اندر ٹیپ بٹن کا ٹیپ کا جو اسپیس دیا جاتا ہے وہ 0.5 انچز. یہ اس کا بائی ڈیفالٹ اسپیس ہے. دیکھیے ابھی یہاں پر ہے 0 پر ہے، میں ٹیپ دباؤں گا 0.5 پہ آیا، پھر ٹیپ دبایا 1 پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو اپنی طرف سے خود کیسے سیٹ کر لیں. فار ایگزامپل میں یہ پہ جو پیراگراف ہے ہمارے، یہ لائن ہے، اس لائن کو میں آگے کر لوں اور آگے کر لوں ٹیپ کی مدد سے. تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا چیزیں کچھ سینٹر میں لکھی ہوتی ہیں، کچھ ایک ہی لائن کے اندر ہمیں لیفٹ رائٹ اور ٹیپ چاہیے، کیسے لکھیں گے. تو میں یہاں پہ کچھ ٹیپ لکھتا ہوں، رائٹ ٹیپ. ایک ٹیپ میں نے دیا، اس کو کر رہا ہوں سینٹر ٹیپ. ایک ٹیپ اور دیا، اس کو کہہ رہا ہوں میں رائٹ ٹیپ. اوکے، اس کو لیفٹ کر دیتا ہوں، لیفٹ ٹیپ. لیفٹ ٹیپ، سینٹر ٹیپ، رائٹ ٹیپ. اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، میں دونوں طریقہ آپ کا بتاؤں گا. یہ دیکھیے کونے میں چھوٹا سا یہ نشانہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک سائن. اس کے اوپر ہم نے جب کلک ماؤس لے کے گئے، ماؤس اوور کرا تو ایک اس کا آپشن کو وہاں پہ دکھا رہا ہے، شو کر رہا ہے، اس کا نام رائٹ ٹیپ. اس کے اوپر کلک کروں گا، اب یہ اس کا نام دکھائے گا ڈیسیمل ٹیپ. اب اس کا نام یہ دکھائے گا بار ٹیپ. یہ ہمارے وہی انڈینٹ آ گئے. یہ لیفٹ ٹیپ، ہمارے پاس ٹیپ 5 ہوتے ہیں. یہ لیفٹ ٹیپ، سینٹر ٹیپ، رائٹ ٹیپ میں نے لکھ دیا. ایک ڈیسیمل ٹیپ ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اور ایک بار ٹیپ ہے، یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ 5 ٹیپ ہوتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس لکھا ہوا، میں چاہتا ہوں یہ لیفٹ ٹیپ جو ہے وہ لیفٹ پر، یہ سینٹر ٹیپ بالکل پیج کے سینٹر میں آ جائے، اور رائٹ ٹیپ جو ہے وہ بالکل رائٹ پہ چلا جائے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے لیفٹ ٹیپ ہے، میں نے لیفٹ ٹیپ سلیکٹ کرا. اب میں چاہتا ہوں لیفٹ ٹیپ کہاں سے شروع ہو، 0.5 سے شروع ہو. میں اس لائن کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ اس پہ کلک کر دیتا ہوں، لیفٹ ٹیپ یہاں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سینٹر ٹیپ میں چاہتا ہوں 3 پر ہو. سینٹر ٹیپ یہاں کرو تو سینٹر ٹیپ 3 پر آ گیا میرا. اس کے بعد رائٹ ٹیپ میں چاہتا ہوں یہ 6 پر آ جائے، رائٹ ٹیپ 6 پر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ لیفٹ ٹیپ اس کے ساتھ ہی رہے گا، لیفٹ ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب ہم یہاں سے اسپیس دیں گے. یہ دیکھیے ٹیپ اب اپنے جگہ پر ہے، یہ دیکھیے انٹر دیا، یہ دیکھیں ٹیپ، یہ دیکھیں ٹیپ. وہ جو اب 0.5 کا اسپیس تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ اب اس کا اسپیس کتنا بڑھ گیا، 1 2 3 انچ بڑھ گیا. 3 انچ یہاں اور 3 انچ یہاں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کسٹم اسپیس ٹیپ کر دیا اس کو. اچھا، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ٹیپ کو، جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہوگا وہ سب ڈیٹا کو ہم سلیکٹ کریں گے جو ٹیپ سے ہم نے بنایا ہے. سلیکٹ کر کے اگر ہم یہاں سے اس کو موو کریں گے، 3 سے 2 پر لے جائیں گے، تو آٹومیٹک جو سینٹر ٹیپ کا ہمارا ڈیٹا ہے وہ 2 پہ آ گیا، تمام کا تمام آ جائے گا. اس کو 4 پہ لے کے جائیں گے تو وہ 4 پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم اسی جو اسکیل ہے ہمارا، یہ اسکیل، اگر یہ اسکیل آپ کے پاس نہیں آ رہا تو آپ ویو میں جائیں گے، ویو میں جا کے رولر پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ رولر جو ہے اسکیل آ جائے گا. دوسرا طریقہ یہ جو ہم نے یہاں پہ سینٹر ٹیپ لگایا ہے، جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے، ڈبل کلک اس سینٹر ٹیپ پہ، تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ٹیپس کی ہے ایک ونڈو کھل گئی. اس کے اندر 3 انچ ہم یہاں پہ ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیپ جو ہے وہ 2 انچ پہ چاہیے. اس کو یہاں سے ہم نے سیٹ کر دیا، یہ 2 انچ آ گیا، 3 انچ ہو گیا، 4 انچ. اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں، یہ کون سا ٹیپ ہے، کلیئر آل کر دیتے ہیں، بالکل کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سینٹر ٹیپ میں نے یہاں لگایا اور اس پہ ڈبل کلک کرا تو یہاں پہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ
सेंटर टेप 3 इंच है, इसको सेट कर दो, सेट कर दिया। अब मैं इसको बता रहा हूँ राइट टेप 6 इंच पर है, 6 इंच कर दो भाई, इसको सेट कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। तो ये देखिए भाई सेंटर टेप 3 पे चला गया, राइट टेप 6 पे चला गया।